حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا واقعہ ہے کہ 13 ہجری کو جب مسلمانوں کے لشکر نے دمشق پر یلغار کی تو مسلمانوں کے پے در پہ شدید حملوں کے بعد بالاخر اہل دمشق کو قلعہ بند ہونا پڑا۔ انہوں نے ایک قلعے کے اندر خود کو محصور کر لیا اور مسلمانوں کے لشکر نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کے لشکر تک ایک خبر پہنچی کہ رومیوں کا 90,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک جنگی ساز و سامان کے ساتھ لشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے ارادے سے اخبادین کے مقام پر جمع ہو رہا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح نے باہمی مشاورت کے بعد کہ مسلمانوں کی اس وقت فوج کی تعداد 24,000 تھی جو ملک شام کے اندر مختلف مقامات پر پھیلی ہوئی تھی، حضرت خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ نے یہ مشاورت کی کہ تمام جو لشکر اسلام ہے، تمام جرنیلوں کو یہ پیغام بھیجا جائے کہ وہ اخبادین کے مقام کی جانب بڑھیں اور تمام فوج اسلام کو کسی ایک مقام پر جمع کیا جائے۔ اور خود بھی حضرت خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ نے دمشق کے اس محاصرے کو ترک کر کے اخبادین جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ محاصرے کو ترک کیا، رخت سفر باندھا اور واپسی کا رخ کیا۔ حضرت خالد ابن ولید فوجی دستے کے ساتھ آگے آگے چل رہے ہیں، جبکہ ابو عبیدہ پیچھے خواتین، بچوں اور خیموں اور متفرق سامان کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب جب دمشقیوں نے اپنے قلعے کی دیواروں سے باہر جھانک کر دیکھا کہ میدان صاف ہے اور مسلمانوں نے رخت سفر باندھ لیا ہے، وہ حالت سفر میں ہیں، تو ان کے سینوں میں جو انتقام کی آگ تھی وہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے موقع کو غنیمت جان کر اپنے قلعوں کے پھاٹک کو کھولا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ آور ہو گئے۔ سامنے کیسر روم کی ایک کمک جنگی ساز و سامان حرب کے ساتھ مسلمانوں کو سامنے سے روک لیا۔ اب جنگ کی صورتحال یہ ہے کہ دشمنوں کا ایک لشکر سامنے کھڑا ہے اور ایک نے پیچھے سے حملہ کیا ہے۔ بظاہر خوف و ہراس کا عالم ہے، لیکن قربان جاؤں لشکر اسلام کے ایک بھی سپاہی کے چہرے پر خوف کا کوئی آثار نہیں تھا، کسی کے ماتھے پر شکن نہیں تھا۔ اقبال نے کہا کہ فقر کی سان پر چڑھتی ہے جب تیغ خودی، تو ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، تو پرندے مار دے سر و صنوبر مار دے، تیری مرضی تو جسے دہشت گرد کہہ کر مار دے، اور جس ایک کو مارنے کو بھیج دی تو نے اتنی سپاہ، کہیں ایسا نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے، اور تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کے لشکر مار دے۔ اب لشکر اسلام نے سامنے بھی مقابلہ کیا اور پیچھے بھی شجاعت اور جواں مردی کے ساتھ دفاع کیا، لیکن دمشقیوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان کے لشکر کی توجہ سامنے اور پیچھے لڑنے میں ہے تو انہوں نے موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کی خواتین کو محاصرہ کر لیا، خواتین کو حصار میں حراست میں لینے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے خواتین کو حراست میں لیا تو ان خواتین میں موجود ہیں حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا، زرار بن ازور کی بہن، اور یہ وہ خاندان ہے جو عربوں میں حمیت اور شجاعت کی اپنی مثال آپ تھا۔ حضرت خولہ بنت ازور یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی کافر مسلمانوں کی خواتین کی جانب میلی آنکھ سے بھی دیکھے؟ فوراً برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھی اور اپنی بہنوں سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ لشکر اسلام کی خواتین، تم کیوں ڈرتی ہو؟ کیا تم ہمارے اسلاف اور عربوں کی حمیت اور شجاعت پر بزدلی کا بدنما داغ لگانا چاہتی ہو؟ آگے بڑھو اور شجاعت اور ہمت کے ساتھ موت کو گلے لگا لو۔ خولہ بنت ازور کے یہ الفاظ نے جیسے آگ لگا دی ہو۔ خواتین اسلام آگے بڑھی، برق رفتاری کے ساتھ خیموں کی چوبیں نکالی اور دمشقیوں کے سینوں میں گاڑ دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خواتین اسلام نے 30 دمشقیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کے دلوں پر اس طرح کا خوف طاری کیا کہ اتنے میں مسلمانوں کے لشکر، مسلمانوں کے جو سپاہی تھے، انہیں بھی سامنے لڑنے سے فرصت ملی اور خواتین کی جانب آئے۔ جب انہوں نے خواتین کو اس طرح لڑتے دیکھا تو ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے، جواں مردی اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے اور اس طرح مقابلہ کیا کہ دمشقیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دوبارہ جا کر انہوں نے قلعے میں خود کو محصور کر لیا۔ تیغ بہر عزت دین است و بست، مقصد و حفظ و آئین است و بست۔ اقبال کہتے ہیں کربلا میں جو امام علی مقام تلوار لے کر گئے تھے وہ دین کی سربلندی کے لیے تھی، وہ اقتدار کے لیے نہیں تھی۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ عالم اسلام کی بیٹیوں، اے بنت ہوا کی بیٹیوں، تمہارا یہ معیار نہیں ہے کہ تم سوشل میڈیا پر آ کر اپنی زیب و زینت دکھاتی پھرو، تمہارا یہ معیار نہیں ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجوں میں جا کر تم ڈانس کنسرٹ پارٹیاں اٹینڈ کرتی رہو۔ خدا کے لیے خود کو پہچانو، تمہارا معیار حضرت خولہ بنت ازور ہیں
تمہارا معیار شفا بنت عبداللہ ہیں، تمہارا معیار سیدہ کائنات ہیں، تمہارا معیار ام المومنین حضرت جویریہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، ام دردہ الصغریٰ ہیں۔ خدا کے لیے خود کو پہچانو، تمہارا معیار تو ام خلاد ہیں۔ اور اقبال نے کہا کہ اس راز کو اب عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، معذور ہے مجبور ہے مردان خرد مند، اور کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کہ زمرد کا گلو بند۔ اور تم اور تمہاری بصیرت خود ہی فیصلہ کرے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ ذرا ایک بار اپنے اسلاف کی تعلیمات کو پڑھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ آزادی نسواں بہتر ہے یا حیا اور زمرد کا گلو بند تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ با پردہ رہو ثانی زہرا کی کنیزو، تم سے تو کسی شمر نے چادر نہیں چھینی۔ تمہارا معیار بہت بلند ہے، خدا کے لیے خود کو پہچانو۔ سلام پہنچے۔